نجم الحسن نجم صاحب اپنے نورانی وجدانی خطاب دے نال سارے دلاں نو منور فرمائے سن. انہاں دے خطاب تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنا سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. الذي ارسل رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. وارسل سیدنا ومولانا وملجانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا ونبیا الی الخلق کافہ. وجعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ونزل علیہ احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی قرآنا عربیا غیر ذی عوج لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم میزبان محفل برادر مکرم حضرت قبلہ صاحبزادہ فضل حق صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی شیر دل خان صاحب اور دیگر جملہ علماء کرام اج دی اس بزم دا حصہ جامعہ غوثیہ مہریہ معینیہ اس دے سالانہ جلسے دی اس مبارک تقریبی تشریف فرما آپ جملہ معزز محترم حاضرین اور سامعین. الحمدللہ بابرکت مہینے دیاں سعادت بھریاں انہاں گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اسا ساراں کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ اپنیاں محبتاں عقیدتاں پیش کرن دا موقع عطا فرمائے. دعا ہے کہ جتنے جلسے پروگرام محافل منعقد ہونیاں پئین اللہ دی بارگاہ سب کو شرف قبولیت حاصل ہوئے. اور اس سال حضور علیہ السلام دا جڑا یوم ولادت ہے 12 ربیع الاول کو سونے کو اس دنیا تے آئے ہوئے 1500 سال مکمل ہوئے سن. اس طریقے نال ایک 15 صدیاں گویا دنیا آپ دے نور نال منور اور آپ دی ہدایت کو مستفید ہوندے ہوئے مکمل کر گھنسی. 1447 ہجری جڑا سن چلدا پیے جڑا حضور دے ہجرت دے نال جندا آغاز ہویا تو اندے 1447 سال یعنی حضور کو مکہ کو مدینہ آئے ہوئے 1447 سال اور آج تک سونا مدینہ چی تشریف فرما ہے. حالانکہ سونے دا جم پل آپ دی ولادت با سعادت مکہ مکرمہ ہوئی اور مکہ حضور علیہ السلام دیاں کئی محبتاں اور یاداں دا امین ہے. اور صاحب جان دے ہیں اس شے کو کہ بندہ جیری جہاں تے پیدا تھی دے جتھا جوانی
اور عمر دا ہی حصہ گزارے اون جھا دے نال فطری محبت پیدا ہوئے اور اے حضور علیہ السلام دی سنت ہے وطن دی محبت یہ دنیا دی شے نہیں یہ دین دا حصہ ہے حضور علیہ السلام نے جی دعا فرمائی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے یہ اللہ سونے دا حکم آیا کہ آپ نے ہجرت فرماونی ہے اس موقع تے سونے دعا فرمائی اللہم اخرجتنی من احب البقاء الی فاسکنی فی احب البقاء الیک اے اللہ تعالیٰ میں کو حکم فرمائے او زمین تے وطن چھوڑن دا جیرا میرا محبوب ہے سب تو ود کے اس دنیا تے میں او دنال محبت کرے نا اسی آپ دی ولادت با سعادت آپ دا بچپن آپ دی اماں دے نال گزرے لمحات اپنے دادا جی دے نال گزرے لمحات اپنے بنو ہاشم دے دیگر افراد اور اپنے چاچا جی انہاں دے نال انہاں دی حفاظت اور انہاں دی محبت اور کفالت گزرے ہوئے لمحات بچپن دے بہت سونے دی جوانی دیاں کئی یاداں وقت آقا کریم علیہ السلام دا تعمیر کعبہ جیرے حضور علیہ السلام میں شریک ہوئے 35 سال دے عمر یہ اہم واقعات بہت سونے ہی تھا اپنی عملی زندگی دا یعنی سونے جیلے جوانی دے تھریشولڈ تے تشریف فرما ہن آپ نے جیرا پہلا کم کیتا وہ مظلومہ دی مدد والا کم ہے عبداللہ ابن جدان دے گھری مکہ دے جوانہ نے مل کے یہ مشورہ کیتا کہ اوے مائٹ از رائٹ اتھوں دا اصول ہے اسے لے جیرا طاقتور ہے اس نال کوئی علا ہی نہیں سکدا وہ پیسے کھا ونجے وہ بندہ مار چھوڑے اس طرح دے آقا کریم علیہ السلام نے چند جوانہ دے نال مل کے جیرا پہلا یعنی عملی زندگی دا آغاز فرمائے وہ مظلومہ دی مدد دے نال فرمائے تو مکہ دے وچ اعلان تھیا اج تو بعد جیڑا شخص بھی ظلم کرے سی بیدے ہوتے اسا سارے جوان او دے خلاف کھڑے ہو ظالم دے خلاف کھڑے ہو سوں اور مظلوم کو حق دیوے سوں اے حضور علیہ السلام دی اعلان نبوت تو پہلے دی سونی حیات مبارکہ دے اہم واقعات ہیں تو ظاہر ہے سب یاداں سونے دی مکہ دے نال اللہ سونے دا حکم ہے پہلی واج بھی سونے دی مکہ چتری 86 صورتاں بھی مکہ چتا ہوئیاں نماز دی فرضیت دا حکم ہی مکہ چ بلکہ نماز تا پہلی واج دے نال ہی نماز ہی فرض ہوئی اور وضو دا طریقہ ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے تعلیم فرمایا لیکن ہے صبح شام دی نماز معراج دے موقع تے 5 نمازاں ہو گئیاں اتنا کچھ یادہ ہی مکہ دے نال سونے دی اللہ سونے دا حکم ہے کہ مکہ چھوڑنا تے مدینہ وساونا دعا فرمائے دے پہنے اللہ تعالیٰ میں وہ وطن چھوڑنا دا حکم فرمائے جیرا میرا محبوب ہے اس زمین تے اس تو ود کے کوئی وستی نہیں جے نال میں کو پیار ہو لیکن ہن ہی عرضی قبول فرما فاسکنی فی حب البقاء الی انہاں وطنہ تے اون جھوک تے اون وستی تے میں کو مسکن عطا فرما میں جیری تیری محبوب ہوئے علماء فرمائیں کہ جی میں مکہ حضور دا محبوب ہے میں مدینہ طیبہ رب دا محبوب شہر کیونکہ آپ دی اس دعا دے بعد رب نے آپ کو نخلستان دی سرزمین خجیاں دی سرزمین جت ہر پاسے خجیاں ہی خجیاں اور خجیاں دے جھڑ نظر آنے اون ویلے بھی تے اج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ٹھکانے واسطے پسند فرمائی اور مدنیہ دی محبتی کمال ہے کہ سونا حالے مکہ کو ٹرے نہیں پہلے پہاڑیاں تے چڑھ چڑھ سجنہ دیا راہاں دے دیکھا آقا کریم علیہ السلام دا انتظار ہوندا پی اور حضور دی محبت دیکھو انہوں نے محبت کمال کی تھی تے سونے محبت کمال کی تھی کہ مکہ بعد ہی فتح ہو گیا 8 سال بعد حضور چاہے نہ تا اپنے وطنہ تے لگے وجن لیکن سونے فرمایا مکیاں واسطے مال ہو سی تے مدنیاں واسطے محمد عربی حسن صلی اللہ علیہ وسلم لہذا 1447 سال تھی گئے سونا مدینہ طیبہ تشریف فرماہن اور مدینہ طیبہ دیاں مٹیاں آج بھی سجنہ دے بوسے گھنیاں پڑے اس عربی دے اشعار کتنے محبت بھرے ہیں کہ جرا حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہویا اور عرض کریں دے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم حضرت عتبی فرمیدن مفسرین کرام نے اکثر عربی اردو تمام کتب اس آیت کریمہ دے تحت ایک واقعہ درج فرمائے کہ ایک عربی ایک دیہاتی پتہ نہیں کتھوں دا واسی ہے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے تے عرض کرندے سونا تو سنجرا رب دا پیغام اساں تک پہنچائے قرآن کریم دی صورت جو اپنی کمال تے اپنے معراج دے اور اپنی اس ذہنیت اور پیک تک او دا معنی مفہوم اپنی سونی زندگی نال تے حیاتی نال سمجھائے انہاں پیغامات دے وچوں آپ دے پہنچائے ہوئے سنیح دے وچوں ایک اے حکم ہی ہے سونے رب دا
اگر جانا تے ظلم کر باویں تے جا او کا تھوڑے کو لگیا قرآن تھوڑی راہ دکھائی اور اتھا آ کے فاستغفر اللہ، اتھا آ کے اللہ کو گناہاں دی معافی مانگی واستغفر لهم الرسول، اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ عرضی پیش فرمائے لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ سونے کو توبہ قبول کرن والا تے مہربان پیسے۔ اگر یہ کرائیٹیریا، اگر یہ انداز، یہ پروسیجر فالو کریں یہ رب نے پروسیجر دسے سونے کو لا ونجن اتھا آ کے اللہ کو معافی منگن ود سونا کرم فرماوے تو اللہ دے کرم چی شک نہ ہو۔ یہ عرض کریں دے کہ سونا ساڑے ذمہ ہن دو کم، پہلا کم تا تھی گئے تے دوجہ یہ سب کرنا تھی گئے اس ظلم و انفسہم گناہ تھی گئے۔ اس دے بعد جرہ سارا شعوری کم ہے وہ جاؤ کا ہے کہ تھوڑی بارگاہ حاضر ہو۔ سونا اساں حاضر ہو گئے اور ہن ظاہر ہے اساں اپنے حصے دا کم کر چھوڑے، ہن اگلا کم رہ گیا ڈاڈھاں دا، تساں جانو تے سونا رب جانے۔ ہن تساں کرم فرماؤ واستغفر لهم الرسول، تو قرآن کریم نے تھوڑے واسطے بیان فرمایا یہ معافی منگ چھوڑن ود سونے رسول بھی انہاں واسطے اپنے لب اللہ دی بارگاہ چلا چھوڑے ود اس دے بعد سونا رب اون دا فیصلہ ہے کہ اس نے توبہ قبول فرماونی ہے، مہربانی فرماونی ہے، لہذا اساں اپنے حصے دا کم کر چھوڑے ہن تھوڑے کول اپنی عرضیاں پیش کر کے ویندے پے ہن جی میں تھوڑی مرضی ہوں۔ اس نے ایک کلام کیتا میں مفہوم عرض کیتا ہے، حضرت ادبی فرمائندن کہ اس نے دو شیر بھی آکھے، دو شیر آکھے تے یہ گاہل کیتی تے ٹر پیا۔ میں ہاتھ بن کے اکھیں بند کر کے حضور دی بارگاہ بیٹھا درود پاک پیش کریندا، اس سے مواجہ شریف حضور دی قبر انور دے سامنے قبلہ علی سمت اللہ تعالیٰ اس عربی دی وجہ کل میری قسمت دے والا کے کھول لیندے اور سونا میں کو سامنے نظر آمن لگ نیندر دا میرے تے کیفیت تاری ہوندی ہے اور حضور دا دیدار ہو گئی اور سونا میں کو فرمائندن کہ اتبی اٹھی ہوا عربی کو دس تیں اپنا کم کر چھوڑے تا اسیں اپنا کم کر چھوڑے تو خالی ہاتھ نہیں ویندا پیا، چھوڑیاں بھر کے گھر ویندا پیا۔ فرمایا میں اٹھا بھجا، اتبی نے اس عربی تک پیغام پہنچایا، ظاہر عربی دی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اندے یہ دو شیر حضرت اتبی نے پہنچائیں دنیا تک، وہ شیر اج بھی حضور دے روضہ انور تے لکھے کھڑے، ایسے مقبول تے ایسے محبوب حضور دی بارگاہ ایسے پسندیدہ، رب دی بارگاہ ایسے پسندیدہ۔ 1000 سال دا عرصہ تقریباً گزر گیا، اسی چوتھی پنجویں صدی ہجری دی گال ہے، اتنے عرصے بعد بھی وہ شیر دوہیں لکھے گئے۔ حالانکہ وہ شیر یا کو شروع سے پہ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن الخاء والعقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ ایک حضور دے روضہ انور دے سجے پاسے ایک شیر لکھا کھڑے کھبے پاسے دوسرے لکھا اتے دیکھو بالکل اتے چھت دے نیڑے ون کے اے وہ ہستی جس تو سونا وجود آج تک قبر دے حوالے نہیں ہویا، جتنا مقدس، جتنا مطہر، جتنا پاک وجود آپ دا مدینہ طیبہ دی زمین اس ٹکڑے اور انہاں مٹیاں دے حوالے ہوئے بطور امانت دے، اس تو پاک مطہر مقدس وجود کائنات ہی کوئی نہیں گرا انہاں مٹیاں تک پہنچا۔ سارے اہل سنت کئی ائمہ نے فرمایا یہ رجحات سونا تشریف فرماہین وہ عرش کو لی افضل، حضرت مولا علی قاری لکھ دیں عرش کو لی افضل ہے، کیونکہ عرش تے اللہ تعالیٰ بیٹھا تھا کونی، عرش دی اللہ دینا نسبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تا ہر جات ہے، للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ دی نسبت وجود ہی نہیں ہوتا کہ تشریف فرما ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام اتھا قبر انور دینال آپ دی جیری سونی نسبت ہے، آپ تشریف فرمائیں اور اس وجہ کو فرمائے گی افضل ترین مقام ہے کائنات کا جتنا سونا تشریف فرمائیں اور انہاں مٹیاں دی خوش قسمتی اور خوش بختی لے کو کہ جیریاں سونے دے نال مس ہونیاں پئیاں تے قیامت تک کے ساتھ حاصل کریں رہے ویسے۔ آپ فرمائیں فطاب من طیبہن الخاء والعقم، یہ نیند انہاں مٹیاں نے آپ دے وجود دے بوسے گرن شروع کیتے، ساکو تو سارے مدینہ دے سارے ٹباں دے پہاڑیاں جو تھوڑیاں خوشبو آ گئی، سارے درخت دے ساریاں خجیاں تھوڑی خوشبو رہ دیں ساکو، کیونکہ زمین جو سجنہ دے بوسے پہ گھندی ہے تو ساری زمین دی ہر شے معطر کیوں نہ ہو ویسے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان میں جی انہاں مٹی دے زہرن تھی جیرے آپ کو بطور امانت دے اپنے کوڑ کے دی، فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، وہی قبر نہیں کائنات دا سارا خیر ہی تھی اکٹھا ہے، عفاف اور عفو
جود اور کرم فضل سونے رب دا جو کچھ فضل تے کرم ہے تقسیم ہوتا پیے تے اسے قبر انور دے مکین دا صدقہ تقسیم ہوتا لہذا گویا سارا خیر ہی تھی موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے نال ایسی نسبت فرمائی مدنیہ دی محبت دی وجہ کو کہ ہن قیامت تک سونا تھی تشریف فرمائے. لہذا 1447 ہجری حضور کو تھا تشریف فرما تھے ہوئے ہو چکے اور 53 سال آپ دے مکہ دے ہو گئے. اس طریقے نال 1447 تے 53 1500 سال ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اجرا یوم مبارکہ آندہ بھی ہے تو آپ کو 1500 سال مکمل ہو گئے. ہر یوم میلاد کے سونے کو تحفہ دینا چاہیے دیتے یہ تو خاص ہو گیا ہی کہ نسبت نہ یعنی صدی بعد اگر 100 سالہ مختلف چیزاں دے جشن منائے ہوئے انہوں نے اناگوریشن دے کہ فلاں چیز کو 100 سال تھی ہے تو یہ خاص تقریبات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہر 100 سال 1500 سال یعنی 1500 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے. تو لہٰذا اس دے ہوتے کیا تحفہ سونے کو ہونا چاہیے. سب تو بڑا تحفہ ہے اس پیغام کو لبیک آکھن دا جہاں سونا کائنات کو جیون دے ضابطے عطا فرما کے دے. قرآن کریم بار بار سونے دی اطاعت کا حکم فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاتبعونی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور وجہ وہ سونا نمونہ چھوڑ کے گئے قرآن دے وہ کامل و اکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہو واتممت علیکم نعمتی اپنے تمام و کمال تے پہنچی وردیت لکم الاسلام دینہ. اللہ دی بارگاہ اسلام ہی بطور دین دے پسند یہ کوئی رستہ نہیں ہو سونے رب تک پہنچن دا سوائے گنبد خضراء دے مکین کو ہو کے. اللہ سونا فرمائے میرے پاس آمن علی ہی کا راہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دائیں بائیں نہیں ہونا ورنہ پھٹ ویسو کنا لفظوں نہیں والا اپنی حقیقی راہ بھی نہ لگ سکسو. لہذا اسے سدھی راہ دے خود بھی نور ہن سونا اور کائنات کو بھی نور علی نور اور منور فرما ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. سونا خود بھی نور ہن اور کتاب مبین کھلی واضح کتاب ہن کے اور انہ دے نال ہدایت عطا فرماندے سونا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہ اللہ دی رضا دی رحمت چل دے اللہ اس کو آسان تے سوکھیاں تے سونیاں راہاں دا راہی بنا لیتا. یخرجہم من الظلمات الی النور خود بھی نورین تے سونے دے ذریعے اللہ تعالیٰ سارا کو ادھاراں تے تاریکیاں کو کٹ کے نوری گنا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور سدھی راہ دا اللہ تعالیٰ راہی بنا لیتا. آقا کریم علیہ السلام دی راہ ہی ہے یہ صراط مستقیم. حضور خود گویا صراط مستقیم ہے. آپ خود ہی اللہ دی وحی ان و الا وحی یوحى آپ دی زبان کو جو ادا ہوں گی وہ سن رب دا کلام. ایک وحی جلی ہے جی قرآن بن کے محفوظ ہے. ایک وحی خفی ہے جی قرآن دا معنی و مفہوم قرآن کریم دی عملی تعبیر حضور دی سیرت آپ دی سنت مبارکہ دی روشنی کائنات انسانی وسط موجود کے محفوظ ہے. لہذا سب تو بہترین تحفہ سونے دی بارگاہ جہاں امتی پیش کر سکتے تو حضور دی اطاعت دا تحفہ اس نظام حیات کو لبیک آکھنا ہے جہاں حضور عطا فرما کے جائے. اور وہ نظام حیات کیا ہے؟ کوئی اوکھ نہیں رکھی اللہ نے دین سونا طبیعتاً بھی مشکل پسند نن اور سنتاً بھی یعنی اپنی امت واسطے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اوکھ پسند نہیں فرمائی. جتھا کہ وہ اوکھا تھیدا رٹھے اس کی حضور نے ول اصلاح فرمائی کہ تو اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو رب اوکھا چ نہیں ملتا رب محمد عربی دی سنت ہی ملتا ہے. میرا طریقہ دیکھ کیویں جیلا پیا انہاں کو دس. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کئی صحابہ جنہیں طبیعتاً تارے کی دنیا ہے یعنی جن دنیا نال اس دل نہیں لگتا. لہذا وہ کچھ حد تک لاپ سائیڈڈ ہو گئے لیکن ایک پاسے رجحان زیادہ ہو گیا اور رجحان ہے دین دے پاس. روزانہ روزہ رکھنا تے رات ساری عبادت گزارے تین کو روزہ تے راتی مسلح پوری زندگی اپنی اسلام دے اور خصوصاً اسلام دے وچوں نظام عبادات دے حوالے کر. سونے انہوں کو بلایا بخاری مسلم کی حدیث ہے انہوں کو پوچھا بھئی تھوڑے بارے جے پتہ لگے کہ تساں روزانہ روزے نال ہوندے وے تے رات پوری مسلح تے عرض کی تھی سونا ہے تئیں آپ تک صحیح خبر پہنچ. آپ نے انہوں کو پہلے تو وہ رستہ رستہ جرا سونے دی بارگاہ چ ریکمینڈڈ محبوب ہے مطلوب ہے
فرمایا میں تو کو ایسا طریقہ رساں جڑا سوکھا بھی ہوئے تے کم وہ تھی وے جڑا اوکھے طریقے نال تھی لگے سوکھے نال تھی وے عرض کی حضور کرم فرماؤ سونے فرمایا مہینے دے 3 روزے رکھے کرو ایام بیت دے 13 14 15 تاریخ یعنی چاننیاں راتیاں والے ڈی ایام بیت یعنی راتی چاننیاں 13 14 15 فرمایا روزے رکھو 3 روزے رکھو مہینے دے تے ثواب مل سی پورے مہینے دے روزاں دا چونکہ ایک روزے دا ثواب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ ایک کے راہ دے برابر 3 روزے رکھو تے پورے مہینے دے روزاں دا ثواب اور رات دے بارے سونے فرمایا ثلث سے آخر رات دا او جاگو اللہ دی عبادت کرو پہلا حصہ سمجھو رات دا آخری حصہ جاگ کے اللہ سونے کو راضی کرو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی سونا آپ نے جڑا کرم فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مہربانی فرماؤ میں کو کچھ زیادہ عبادت دی اجازت فرماؤ سونے جی زیادہ اجازت فرمائی اندر بھی آپ نے سوم داؤدی دا حکم فرمایا چلو اگر تسا بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہوئے وقت روزانہ روزہ نہ رکھو ہکڑی چھوڑ کے ہکڑی روزہ رکھو اس طرح تلاوت کلام پاک دے بابی تھی اور دیگر معاملات کی حضور نے انہیں رہنمائی فرمائی لیکن جدا حضرت عبداللہ ابن عمر برڑے تھی گئے یہ بھی بخاری دے بھی موجود ہے انہوں دا اپنا تبصرہ اس پوری روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہن سونے نال جو کہ وعدہ کر چکا ہوں ہکڑی روزہ تے ہکڑی کھوجا تے ہن تھی گئے برڑے لہذا ہن جسم طاقت جی ہے اتنی رہی کہ ہن ایک کو دوجے نہیں روزہ بھی برداشت کر سکنا ہن سوچے نا کاش میں میرے خاموش تھی گیا ہوں آج یہ سونے 3 روزہ دا حکم نکائی اس واسطے سارے واسطے پیغام ہے مشکل پسندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اور مزاج دا حصہ نہیں اپنے واسطے اتنا کبے دے واسطے حضور نے اوق پسند فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ مشکل دا ارادہ ہی نہیں فرمایا قرآن فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جنہ سونے کو 2 آپشن دیتے گئے 2 کم بھئی یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے حضور ہمیشہ ایسا جرا انہیں جو سوکھا ہوندہ ہے اس میں وہ کم کریں گے اگر آپ کو اختیار ورنہ اللہ دا حکم دے وہ تو فائنل ہے لیکن یہ لئے سونے کو اختیار ہوندہ ہے آپ ہمیشہ سوکھی راہ بنائیں اور کہ بے دے واسطے بھی مشکل پسند نہیں آقا کریم علیہ السلام دے کئی غلام جیرے حضور مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے خصوصاً جیرے آج کل دے ایام ہیں یکم کل 8 ربیع الاول حضور علیہ السلام دا مبارک سفر ہے ہجرت دا یکم کو روانہ ہوئے مکہ کول اور 8 کو پہنچے قبادی وسطی اتھا آکے میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ پہلے کام کیتے یا پہلی گفتگو فرمائیے وہ ظاہر انہا ایام میں کچھ قبادی بھی فرمائیے کچھ والجیل مدینہ طیبہ تشریف بھی لائے گفتگو بھی فرمائیے آپ نے کئی اہم کم ہندیاں بناتے رکھیاں اندھے بھی جیسے دیکھو کہ پورے اسلام دا گویا ایرہ ہے یہ حضور علیہ السلام رکھتے پہن مدینہ طیبہ چونکہ مکہ دے بھی عبادات دے بھی جو صرف نماز فرض ہوئی ہے اور دیگر عقائد دی اصلاح ہوندی رہی ہے ذہن سازی ہوندی رہی ہے تعمیر شخصیت ہوندی رہی ہے برین واشنگ ہوندی رہی ہے اندروں دے میل کٹنے کے اندر اللہ رب العزت دی اطاعت دا نور پڑھنا ہے 86 صورتہ نے کم کی پچھلے اقوام دے تذکرے سنائے گئے اچھے لوگاں دی گالی برے لوگاں دی گالی کچھ لوگاں تے اللہ دے عذاب اترے تو کیوں اترے 6 اقوام تے ان کی تفصیل لسی گئی ہے قوم نوح تے کیسا عذاب آیا قوم ہود تے کیسا عذاب آیا قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام دی قوم اس تے کیسا عذاب آیا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے کیویں عذاب آیا تے کیوں آیا حضرت شعیب دی قوم تے کیویں عذاب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم فرعون تے کیویں عذاب آیا سورۃ ہود نے اس کو بیان فرمایا سورۃ اعراف نے بیان فرمایا سورۃ شعراء نے بیان فرمایا کئی مکی صورتیں یعنی جو مکہ مکرمہ قرآن اتردا رہی ہے انہاں دیاں گالی سنا کے یہ اصلاح احوال دا اور ذہناں کو پھیرن دا انسان دی سوچ دے زاویے بدلن دا وہ سونا الوہی نظام ہے جہاں مکہ دے جاری رہی لیکن احکام رب کائنات نے زیادہ تر مدینہ چی عطا فرمایا قرآن کریم دا ہک کو حکم نماز دا عبادات دے وچ جہاں مکہ دے وچ عطا کوئی پہلے 2 نمازاں وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا ان دے بعد 5 ہو گئیاں معراج دی شب یعنی حضور دے ہجرت کو 2 سال پہلے 5 ہو گئی ہیں لیکن اس کو پہلے 2 نمازیں رہی ہیں نماز پہلے نہیں پوری فرض ہو گئی جبریل علیہ السلام تشریف لائے سونے کو وضو دا طریقہ ہی سکھا چھوڑا پہلیاں 5 آیتاں بھی عطا فرما گئے اور نماز دا طریقہ بھی تعلیم فرما گئے اللہ کے حکم دے
مدینہ طیبہ جی اذان دا سلسلہ ہوئی، اتھا نماز اتھا ہے مکہ چ فرض ہوئی ہے، لیکن اذان مدینہ شروع ہوئی، اذان کو نہیں ہوئی کیونکہ اتھا دا محکوم المسلمان مجبور المسلمان، اتھا جیون مشکل ہے تا اذان کی میرے میرا نمازیں بھی چھپ چھپ کے پڑھیا مہنگیاں، باقی تمام جڑے معاملات ہیں اسلام دے تعلیم تبلیغ دا طریقہ سب مخفی اندازی تو ہوتا ہے، لیکن رب کائنات دے حکم دے نال جے سونا مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو ہن اذان مشروع ہوئی کہ جے ٹائم تھی نماز دا ہن اللہ دا نام بلند کرو تاکہ وہ نیک روحاں حاضر ہوئے حضور صاحب شام دی اقتداء دے وچ اللہ دے حضور ذکر نال نماز ادا کرے۔ نماز دے بعد اہم ترین ظاہر فرض ہے، زکوٰۃ ہی تھی فرض ہوئی ہے، روزے ہی تھی فرض ہوئے، حج بھی 9 ہجری کی تھی فرض ہویا، اور باقی تمام جڑا نظام ہے انسان دا اسلام دا اس دے بارے سزاواں دے متعلق کہ کوئی غلطی کرے، ہر کوئی چنگا جڑا ہی نہیں ہوندا، بد تینت لوگ یا انسان ہون دے ناتے کوئی غلطی کر وجے، کوئی گناہ اس کو کہنے متعلق ہو وجے، مثلا چوری ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اس طرح انہاں سزاواں دا نظام ہی مدینہ طیبہ چتا ہوا، یعنی اسلام دی جڑی عمارت تیار ہوئی ہے اپنی تکمیل تک پہنچی، وہ مدینہ طیبہ جی پہنچی، مکہ کو شروع ہوئی ہے اور اس کا اختتام تے اس معراج مدینہ طیبہ جی۔ آقا کریم علیہ السلام جی سب تو پہلے مدینہ پہنچے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ اسلامک ہسٹری دا جو اہم موڑ آ کر یہ سونا مدینہ طیبہ تشریف دلے۔ پہلا کام کیا کیتے سونے نے، پہلا کام ہے آپ نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھی، پہلی مسجد قباء، دوسری مسجد نبوی، آپ نے پہلا کام کیا، یعنی مسلمان مسجد بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے، جب اسلامی ریاست ہوئے مسلمانوں کو آزادی ہوئے تو سب تو پہلا کام مسجد دی تعمیر، چونکہ مسجد مسلمانوں دا مرکز ہوتا، مسجد مسلمانوں دا سوشل پولیٹیکل یعنی معاشرتی اور سماجی حوالے دے نال، سیاسی حوالے دے نال، یہاں تک کہ قانونی اور عدالتی حوالے دے نال حضور علیہ السلام دے سارے فیصلے کتھا ہوندے ہیں مسجد نبوی چ ہوندے ہیں۔ تو مسجد اسلام دا مذہبی مرکز تو ہے، وہ دا ایک سماجی مرکز بھی ہے اور پولیٹیکل اور سیاسی مرکز بھی ہے، اور دیگر تمام حوالہ دے نال اسلام مسجد کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمود سلطان صاحب تشریف فرماوے، اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل پر عطا فرماوے۔ حاضرین محترم، سونا جی مدینہ طیبہ تشریف فرماوے تو ہن جڑے پہلے کم کیتے نے وہ کم بڑے اہم ہیں، ہر کم ہی اہم ہے سونے دا کیونکہ اللہ دی واہ ہے، لیکن انہیں ڈیہاں دی مناسبت نال کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دے مدینہ آمد دے ایام ہیں یا قباء دی وسطی دے ایام ہیں، اور جمعے دے سوار تے آپ قباء پہنچے، اگلا جمعہ یا اس کو لگا یا اس کو اگلا، مختلف روایتیں ہیں، بس حضور مدینہ تشریف فرما ہوئے، لیکن اتھا جی میں پہنچے تو پہلا کم مسجد قباء دی تعمیر والا، اور حضور نے خود پتھر چاہ کے مسجد قباء دی تعمیر کی خود حصہ شامل فرمایا، مسجد نبوی دی تعمیر کی خود شریک رہے سونے، تو ہاں مسیطہ کو جی میں عام مزدور کم کریں دے رہے اوہ سونے نے کم کیا، سارے بستے سبا کے اسا کو تا کوئی تھوڑا جائیں بھی کوئی لفٹ مل بجے تو کام کو ہاتھ نہ لیندے، اور یہ تو ساری شان دے خلاف ہوسی کہ اساں پتھر چندے ودے ہوں یا مٹی تھال چندے ودے ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہر درجے دے بھی سارے بستے روشنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں سونا جی گھر آنے ہیں، پوچھا گیا کیا کریں ہیں، سیاہ سے تدی حدیث ہے، فرمایا یفلی صوبہ او یخیط صوبہ، فرمایا دے دیا اگر قمیض مبارک یا کوئی کپڑا اگر اس کو بنھن دی ضرورت ہے تروپے بھرنے تو آپ میں سوئی دھاگا چاہ کے سونا سیما لگ رہے، اور یکسف نالہ نالین مبارک کو اگر مرمت کرنا ہے تو خود ہی اپنی نالین کو مرمت فرماؤ لگا، یحلب شاتہ ضرورت تھی یہ دودھ نوش فرمانا چاہتے، لکڑی دا پیالہ جرہ ہون بھی ترکی چ پیئے، صحیح سند تاریخی ہوئے نر علماء اس کو مطمئن ہیں کہ وہ پیالہ ہے جرہ سجنہ نے نبیزی پیتا، شہدی پیتا، دودھی پیتا، پانی پیتا، حضرت انس فرمانے قضا و قضا پتہ نہیں کتنی باری میں حضور دی بارگاہ اسے پیالے دی وچ مختلف چیزاں مشروبات پیش کی، وہ پیالہ حضرت انس والا آج بھی موجود ہے تو کافی سارے میوزیم میں،
ترکی دے بڑے بڑے سونے دے آثار موجود انہوں نے جو موجود ہے تو حضور اپنا پیالہ چاہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں یحلب شاتہ اپنے ہتھ نال بکری ڈومنی چاہیے اور یختم نفسہ کوئی کمی اگر پائے گی ہے حضور علیہ السلام نے حقلہ نہیں ماریاں بھی آؤ میں کو پانی پلاؤ کہ کو آوازہ نہیں دیتی ہے سونے ویسے حقل مارنا حضور دی طبیعت دے خلاف ہے نہ کعبے کو حقل ماریے نہ کعبے کو حقل دیونا پسند فرمائے اس واسطے قرآن دے سونے دے حجرے دے باروں حقلہ نہ ماریاں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سونے کملے جڑے باروں ڈان کرتی کھڑے لیے اکھی لا کے تھوڑے بوئے تے بیٹھے رہے ولو انہم صبر یہ کیسا صبر ہے ولو انہم صبروا دین سکھانا ہے کھڑے اللہ یہ حضور دی ذمہ داری ہے بلغ ما انزل الیک من ربک آئے بھی دین سکھاوانی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آپ دا ایو کم ہے ما علی الرسول الا البلاغ لیکن اللہ فرمائے کام تو ایو ہے لیکن سجنہ کو اوکھا کر کے دین نہیں سکھنا تو سب بیٹھے رہو انتظار کرو حجرے تے سونے پرداں تے اکھی لا کے بیٹھے رہو سجنہ دے بوئے تے دیداں لا حتی تخرج الیہم تو اپنی مرضیاں نال بہر تشریف بناوا لکان خیر لہم او انہاں واسطے بہت بہتر ہے جڑا سونے کو حقلہ مار کے جلدی سڑ کے دین پہ سکھ دین ان دی نسبت ہو دیداں تے انتظاراں تے صبر زیادہ بہتر ہے لیکن چونکہ کم سارا محبت ہی تھی ہے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن والا مہربان حاضر محترم آقا کا واضح نہیں کہ یختم نفسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں اپنے کام آپ کر چھوڑیں ایک گھر والی نہیں گھری 9 گھر والیاں موجود ہیں بیک وقت دی حضور دے وصال دے ویلے بھی تشریف فرما دو آپ دے حیات مبارکہ جلہ کو پیاریاں ہو گئی ہیں حضرت حدیث الکبریٰ سلام اللہ علیہ جنہی حیات مبارکہ 25 سال آپ دے نال رہی ہیں سونے پریا نکاح نہیں اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی چند مہینے حضور دے قرب وچ رہیاں تے جلدی انہاں دا وصال ہو گیا 11 ازواج مطہرات دے وچوں 2 یعنی آپ دی حیات ظاہری بہت ہو گئیاں اور 9 حضور دے وصال دے ویلے دنیا دے تشریف فرما ہن 9 ازواج مطہرات ودین گھر وچ اور کہ کو پانی واسطے بھی نہیں سدا دے کہ کو کھیر واسطے بھی نہیں سدا ہاں یہ خدمت کریں گے نہیں کہ انہوں نے خدمت نہیں کی تھی خدمت فرمائنیاں لیکن باقاعدہ ڈیوٹی لاؤنی کہہ دی تھی سرنا دے بیٹھا رہنا جب تک کوئی آوے نہیں یہ سارا حال ہے اپنی پلیٹ چاہ کے بھی کرا نہیں رکھی چاہ اپنی جاتے گلاس نہ چاہے اپنی جاتے کہ نہ رکھے اپنی جاتے پانی کہ پلائے تو ہوں رکھ سی بھی وہ سارا گلاس سارے تھاں بھی وہ جیسی اس طرح کا گھاری جیونا سنت نالو تو کوئی تعلق نہیں اتھا 9 ازواج مطہرات اندازہ کرو اتھا صرف ایک سونے کی خدمت ممکن نہیں کہ وہ ساری حاضر نامے نہ سونے کی بات لیکن ظاہر سونے کائنات کو سنت عطا فرماؤں گا جیونا کی میں وہ ایک بیوی جی فجر کو گھن کے کفتہ تک کم کریں لیے اسری آدھے 100% خدمت ہی ساری نال کریں ہر شے اس نے تیار کرنی ہے کپڑے وہ دھونے بالاں کو اس تیار کرنا ہے دیگڑیاں اس مانجنی ہیں سارے کام کر کے وہ دے بعد اسا نواب بھی ہے بیٹھے ہیں تے اپنی جھات ونس ہوئی نہیں یہ معذور افراد ہی بیٹھن گھری یعنی یہ نہیں جیونا چاہیے جی میں سب کو معذور افراد ہوں اللہ ہاتھ پیر دیتے ہیں اکھی دیتی ہیں وجود عطا فرمائے اور ول عطا فرمائے انسان کو ڈیپینڈنٹ اور پیراسائٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو توفیلی نہیں بننا چاہیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں دے کم آؤں بجائے اس دے کہ لوگوں دے مونڈ دے بوجھ بن کے انسان بتاؤ باہمیں سفر ہی جو ہے باہمیں حضر ہی جو ہے آقا کریم علیہ السلام کعبہ تعمیر تھی ہے سونے دی جوانی دے نہیں ہے 35 سال دی عمر مبارک کعبہ دی تعمیر ہی کی حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ حصہ کیا یعنی اعلان نبوت تو 5 سال پہلے اسے سال آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت باسعادت ہوئی یہ سال کعبہ تعمیر ہو یعنی حضور دی عمر مبارک دا 35واں سال ہے اس کو 5 سال پہلے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے کیونکہ 5 سال کا فرق ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے اپنے والد محترم حضرت عباس چاچے کو پتہ ہے کہ قدم پیدا ہوئے کیونکہ وڈے ہیں عمر مبارک تو 35 سال عمر مبارک ہے تو کعبہ دے تعمیر کی تو قریش نے سونا اسی شامل ہو اور اعلان نبوت دے بعد 53 سال دی عمر مبارک ہے یہ مدینہ قباء دی بستی پہنچے یا بعد ہی مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو پہلی مسجد قباء ان کی تعمیری تو حضور نے خود شرکت فرمائی وہ چند دن بعد مدینہ طیبہ آئیں وہ دوجی مسجد بنی ہے مسجد نبوی تاریخ اسلام دی دوجی مسجد مدینہ طیبہ دی پہلی مسجد اسی کی حضور خود شریک ہوئے عام مزدوراں خندق کھودی گئی ہے 5 ہجری دے وچ
جیڑی پورا عرب اکٹھا ہو کے مدینہ طیبہ تے حملہ آور ہویا ابو سفیان دی سربراہی 10,000 یا 12,000 دا لشکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دی مشورے دے نال سونے ترے پاسوں تا پہاڑ ہن مدینہ دے محافظ ایک پاسا خالی ہے انہوں ایک چوڑی اور لمبی خندق کھود دیتی گئی تاکہ یہ کھڑ کو عبور نہ کر سکے لشکر وہ کھڑ دے اتے بہ کے اپنے اسلحے تیراں تے نیزاں دے نال رکھی کریں دے رہے حضور دے غلام اور سونا خود بھی انہاں رکھی آلہ جی شریکن اور سونا انہاں اپنے غلامہ تے پہرا دیوانا والا بھی شریکن انہاں کو چیک بھی فرمائیں دے رہے یہ جی خندق کھودی گئی اس خندق کو کھٹانے کی حضور خود شریکن یہاں تک کہ ایک ایسی وڈی چٹان ہے جنہاں بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے کہ سونے کو صدا گیا کہ وڈی چٹان آ گئی ہے اس کو تو توڑنا ممکن نہیں سارے انہاں اوزاران دے نال نہیں توڑ دی جڑے موجود ہے سونا تشریف گنے اور آپ نے 3 ضربہ لیا اور ہر ضرب تے فرمائے رہے کہ اللہ نے کسرا عطا فرمائش اللہ نے شام عطا فرمائش چھوڑا اللہ نے روم عطا فرمائش چھوڑا تمام سپر طاقت جڑے موجود ہیں ہر ضرب دے اوتے وہ چٹانی توڑ دی گئی ہے اور سونے کو اللہ دی طرف آپ دی سونی ریاست دی وسعت دی بشارتاں بھی عطا ہو گئی حضور خود شریک رہن کام آپ پہ کرنا یہ کوئی شرم دی گال نہیں اسی فخر کرنا چاہیے صحابہ کرام علیہ رضوان فرمائے اگر سفر ہی چوندے آسے اور راحت پڑاؤ ہوندا ہے اور 1500 دا قافلہ مثلا کہیں ملے یہ لے حدیبیہ ویندے پہل یا اگلے سال سونا خیبر تشریف گن گئے 1500 دے قریب افراد ہیں بدر ہی 313 ہیں کم و بیش غلام رہن سب تو زیادہ تعداد سونے دی لشکر دے بابی جو تبوک ہے 30,000 دا لشکر ہے اور حج دے موقع تے اس کو بھی زیادہ تعداد 1,24,000 غلام اتھائیں اکٹھے ہوئے اور انہیں جو کئی ہزار سونے دے نال ہی مدینہ طیبہ کو چلے لیکن جنہاں کتھیں پڑاؤ فرمانے ہیں ظاہر اتنا لشکر ہوندہ ہے اتھا پورا کھانے دے انتظام تھیندا ہے بہت سارے بندے اور کوئی پکاون والے ہوندے ہیں کوئی گوشت بناون والے ہوئے اگر کوئی چیز ذبح کیتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ کم تقسیم ہوندے ہیں نا بھئی ہاں وارے رکھو بھئی کہیں کیرا کم کرنا ہے حضور فرماتے ہیں میں بالن چھوڑ کے آسا ایندھن کے بس عرض کی تھی وہی سونا اصلا جو اتنے سینکڑا موجود ہیں یا ہزارہ موجود ہیں آپ کو بھی خدمت کی ضرورت ہے کہ آپ الٹا ساری خدمت ہی شریک ہو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سونے پسند نہیں فرمائندہ کہ کوئی کہنے نال ہی ودا ہوئے کہ ود متمیز ہونا پسند کرے جو میں نویکلا ہوں تے مختلف ہوں نہیں سجنہ دے نال ہیں تو سجنہ دے نال ہیں ہر کوئی کم کرے تو بھی اساں بھی کم کرے یہ میرے کریم دی سنت حضور بالن چون کے آدھے ہیں کوئی غلام جانور ذبح کرنے دے پہن مل کے کوئی گوشت پڑھنے دے بیٹھے کہیں معلوم دی کوکنگ کرنی ہے مختلف یہ ذمہ داریاں تقسیم ہوندی ہیں تو میرے کریم آقا بھی خود ذمہ داری گن دیا ایسا نہیں کہ آپ ایک پاسے بہ وجن کہ تسا خدمت کرو اور میں مخدوم سونے کو اللہ نے مخدوم بڑھائے لیکن سونے مخدوم بڑھن کو مراد یہ متکبرانہ انداز پسند نہیں کرنا یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ سونے تشریف کی دی آنے اور گزرتے پہن جنت البقیع دے نال آندے پہن مسجد نبوی علی جتھا سونے دا کیا میوبہ سے آپ اگو انتے غلام پچھو ہے حضور رک گئے تے اشارہ فرمایا بھئی تو صاحب بھئی صحابہ ابو لگ گئے عرض کی تھی سونا رکن دی وجہ کیا ہے فرمایا رکن دی وجہ یہ ہے کہ میں اگو ہم تو سب پچھو ہوئے میں آکھیں میں مزاجی تکبر نہ پیدا ہو وجہ کہ میں اعلیٰ و افضل ہاں تو یہ میرے کو کم ترین حالانکہ سونے تو اعلیٰ و افضل کائناتی کون ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دے مقام عطا فرمائے لیکن مزاج تواضع دی انتہا رہے ہو فرمایا میں آکھے میرے اندر یہ تکبر پیدا نہ ہوئے کہ میں آقا و مولا ہاں تو یہ میرے خادمین دراصل سارے وقت سے سنت پہ عطا فرمائے آقا کریم ساتھ کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن کوئی مرد مردوں کو عورتاں نال مذاق نہ اڑایا کریں پتہ نہیں اللہ دے کاغذ کون اچھا ہے کہندی دولت یا پیسہ یا جاہ حشم مقام مرتبہ انہاں دا کوئی تعلق نہیں اللہ دی بارگاہ دی عظمت ہے اللہ دی بارگاہ تے کردار دی عظمت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لہذا کیا پتہ کہ کوئی کیا درجہ رکھتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی پہلے کم جڑے مدینہ طیبہ کے فرمائن خود بھی اسی شریک رہے اور بھئی چیزیں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑا پیغام عطا فرمائے
او دے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضور دے صحابی ہیں، ان ویلے یہود دے علماء دے وچوں فرماندے میں جڑے اہل مدینہ کو ڈٹھا، جامع ترمذی اور مسند احمد دی حدیث ہے کہ مدینہ دے لوگ دیوانہ وار یہ نعرے لیندے بدے قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، حضور دی آمد دے نعرے لیندے بدے سونا آ گئے سونا آ گئے سونا آ گئے۔ فرمایا اسا سونے دا ذکر تھا پورے سال کو کم سے کم، اور ویسے اس کو پہلے سونے دے پیاسے سال کو تو سونے دے سجن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ معلم اور مبلغ بن کے مدینہ آن وسے ہیں، لہذا آپ دا ذکر خیر کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ لیکن ہن جے دیوانہ وار استقبال لٹھا سونے دا تو میں ارادہ کیتا کہ ذرا دیکھاں تو صحیح، چونکہ یہ یہود علماء دے وچوں ہیں اور انہاں دے ذہنی چ ہے کہ اللہ دے آخری نبی ساڈے وچوں آونے، یعنی بنو اسرائیل دے وچوں آونے، بنو اسماعیل اُدے وچوں نہیں آونے، تو ایک تنقیدی انداز ہی سونے کو دیکھن گئے، عقیدت دے انداز ہی نہیں گئے، تنقید واسطے یا جائزہ گرن واسطے یہ دیکھا وہ انہوں دی شکل مبارک، چہرہ مبارک کیسے، فرماندے میں یہ لوگ ویلے پہنتے میں انہوں دے نال ٹور پیا، اور یہاں تک کہ ظاہر ہے میں اگو تو نہ رہنا چاہتا، پچھوں رہ کے صرف دیکھنا چاہتا، اور کثرت لوگوں دے ازدحام دی وجہ کو، کثرت دی وجہ کو آپ نظر نہ دے پائے، لیکن فلما تبین تو وجہ یہ لے کہے ویلا کی جو میں کو حضور کا چہرہ انور نظر آئے، تو میں نے یہ سونے دا چہرہ دسا تو میرے دل نے گواہی دیتی کہ یہ جو ہستی دا چہرہ پیا نظر آندا ہے ایک ہے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ اس تو ود کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا جن دے چہرے انور دے انوار و تجلیات پورے ماحول کو روشن تے منور کر دے۔ فرمایا پہلے بول جڑے میں سنے اسے لے حضور دی زبان مبارک کی جو وہ بول کیا، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمائے اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت فرمائے، سونے دے ارشادات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم، چار چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی اس موقع پر، اور چارے حکمے غلام اور چاروں کا تعلق کئی چیز دے رہا ہے، یعنی اس سینس کہ حضور علیہ السلام میں فرماندے پہن کہ تدخل الجنت بسلام، یہ چار کام کرو جا سلامتی نال جنتی داخل ہو گئے، یعنی جنت دی ضمانت پہ عطا فرمانے، یہ مدنی زندگی دا کوئی آغاز کیا۔ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، یہ چار بول ہیں اور پنجواں نتیجہ چار کمان۔ پہلے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دے، اٹھتے باندھے السلام علیکم، ملدے لئی تے وچھڑ دے لئی سلام کرو، سلامتی دی دعائی منگو ایک بے واسطے، منہ کو سلامتی دی دعائی ہو سکتا اللہ تھوڑے وجود کو بنا دے واسطے، بنا کو تھوڑے واسطے باعث خیر برکت سلامتی بنا چھوڑ۔ افشوا السلام یعنی اہل ایمان دے وچ محبت پیدا کرنا، یہ چارے کام اگر تساں دیکھو نتیجہ کہ ایمان والا آپس وچ حضور پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہاں کوئی فاصلے نہ ہوئے، غلط فہمیاں نہ ہوئے، انہاں دے نفرتاں نہ ہوئے، وہ کہندے پہ افشوا السلام، سلام کو رواج، سلام محبتاں سانجھ کرنے دا بہترین ذریعہ۔ دوسری چیز ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک بے کو کھانا کھوایا کرو اللہ دے بندے، آدھے جنہیں نمک کھادا ہوئے بندے نے اندے واسطے آنکھی حیا پیدا ہوئے، لہذا یہ دعوتاں یہ جو اہتمام آج تھی اپنی جلسے دی صورت تھی، یہ کیا ہوندہ ہے مختلف مواقع تے ایسا سجنا کوئی اکٹھا کرے دیں کھانا کھوے دیں، یہ افضل ترین عمل ہے۔ سونے کچھ اگی افضل ترین عمل تو آپ نے تُتے مطعم فرمایا اللہ دے بندوں کو کھانا کھوا، لہذا حضور علیہ السلام اتھا اپنا پہلا ارشاد مدینہ طیبہ پہنچ کے کھانا کھواون دے ارشاد پہ فرمایا، اور پہلا خطبہ یہ سونے دا جمعہ فرض ہوئے اسی دوران ہی حضور مدینہ طیبہ پہنچے، بلکہ قباء مدینہ دے درمیان ہی پہلا جمعہ پڑھے جتھا مسجد جمعہ کھڑی ہے، جمعہ دا پہلا خطبہ ہی سونے دے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا بھاگ اور بچو بھامے کھجور دے دانے دے ایک ٹکڑے نال ہی بچ سکتے، یعنی اتھا بھی صدقے دی ترغیب عطا فرمائیے، لوگوں کو کھواون پلاون دی ترغیب عطا فرمائیے۔ تیسری چیز ہے واصل الارحام،
सिला रहमी करो जेको रब थोड़े नाल गंढ छोड़े वो को त्रुटण न ॾिवे ओ चलो गंदा सही तुसा चंगे थी पवो वयदरउन बिल हसनति सय्या ईमान वारनि जी सिफ़त थी लिहाज़ा त्रुटण नहीं देना रिश्ते जो हो सके नानके दारिका को अपने नाल गंढ करो चलो तेरी गल सही मेरे 100 वल सही चना हौले हौले चल मेरे नाल चल सही चलो मेरे बीच वला के हुसैन तू अपने वला के गढ़ के नाल लगा इस वास्ते तरगीब पे इरशाद फरमाई आपस इन रिश्तों को खूनी रिश्ते को फरमाया सिला रहमी करनी सिला माना मिला के ते गंढ के रखना खूनी रिश्ते को रहमी रिश्ते चौथी चीज फरमाया वस्सलातु बिल्लैल सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम रात दे उन वेले नमाज पढ़ो जे दुनिया सुती पई हो तरे कम हिन हिक बे नाल मोहब्बत सांझ करण दे चौथा कम है सोने रब नाल अपना ताल्लुक सोना करण रात दे टाइम रात को रब नाल मिलण दा अपना मजा है अल्लाह ताला ने अहले ईमान दी सिफात दे विच ये सिफत बार बार बयान फरमाई कानो कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून राती समझे थोड़े दे जागदे बहुत अल्लाह तौफीक अता फरमाए सोने ये तरगीब अता फरमाई और आखिर ते नतीजा इरशाद फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम ये 4 कम करो इन 4 कम ज ढीले जन्नत दे बूहे खुलणी ढील को दरवाजे खुले पे थारी मुंतजिर जन्नत अगर ये 4 कम अपनी जिंदगी जी और ये 4 कोई औखे कम कोनी सलाम करने शुरू जी सलाम है गदी से पाक के हुजूर फरमाने जी में पहला सलाम अहम है कहीं भी मजलिस से आखिरी सलाम भी जरूरी है आंदे वेले भी सलाम करो वो मजलिस को उठ दे ले जिਵੇਂ मोबाइल ते कहने गाल करने सलाम नाल गाल शुरू करनी चाहिए सलाम ते मुकाम नहीं चाहिए यानी अव्वल आखिर सलाम ये 4 कम और 5वां नतीजा इंसान की अपनी इसलाह भी है और पूरे मुआशरे की प्यार मोहब्बत ते अमन भी और बई चीज सोने नहीं बिया कम जरा मदीना तैयबा आके कीता ये तो अहले इस्लाम दा आपस में प्यार मोहब्बत है वक्त अहले मदीना मदीने च वसण वाली सारी कम्युनिटीज दे आपस में प्यार मोहब्बत को हुजूर ने यकीनी बनाया और मिसाक़ मदीना यहूद ये 3 कबाइल मौजूद हैं उन 3 कबाइल को नाल मिला के अहले मदीना एक पास अंसार मुहाजिरीन और एक पास 3 कबीले यहूदियत इन्हों को मिला के मदीना तैयबा दी कम्युनिटी और मदीना तैयबा दी उस रियासत दे शहरी करार दिता और आपस में अमन का मुआहदा किया कि असा केरे रंग नाल की शहरी अमन दे नाल रहना यानी अमन इतना जरूरी ते अहम कम है कहीं भी मुस्लिम मुआशरे वास्ते या इंसानी मुआशरे वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु पहला मुआहदा भी यहूदियों दे नाल कीते अमन दा मुआहदा बत आपने 6 हिजरी कुफार मक्का दे नाल सुलह हुदैबिया दी सूरत विच अमन दा मुआहदा कीता बत आपने 9 हिजरी नजरान दे ईसाइयां दे नाल आपने अमन दा मुआहदा फरमाया ये 3 अमन दे मुआहदे हिन मेरे करीम आका दे और 3 ये गैर मुसलमान दे वड्डे 3 गिरोह हो सकते हैं यानी यहूद अहले किताब दे विच यहूद और नसारा और मुशरिकीन मक्का 3 गिरोह हिन जेको कुरान ने बयान फरमाया शुरू दे विच सूरत बकरा ने बयान फरमाया उस मुनाफिकीन ही बयान किए गए लेकिन वो तो मुसलमानों का ज़ाहिरन हिस्सा हैं उन्होंने तरबियत और इसलाह का मामला तो उत्थे ही जुड़ उसका हिस्सा बन गया लेकिन बाकी जेरे ज़ाहिरन गैर मुस्लिम उन्होंने जो 3 गिरोह और 3 गिरोह हुजूर ने उस मुआहदे का हिस्सा बना एक गिरोह यानी उस मुख्तलिफ अपने मदनी जिंदगी के जेरे अयाम हैं उन्होंने पहले यहूद दे नाल मुआहदे बाद मुशरिकीन नाल मुआहदे बाद ईसाइयां दे नाल मुआहदे यानी कहने नाल अमन दे मुआहदे दे मतलब नहीं होता कि तुसा को उनका मजहब पे कबूल करे दे नऊज़ बिल्लाह या कोई मुदाहनत पे करे दे अमन दा मुआहदा इस वास्ते कि ये मुआशरा अल्लाह सोने जेड़ा बनाए उस कोई ज़ाब्ते होने चाहिए हर के वास्ते कोई उसूल होने चाहिए कानून होना चाहिए और वो हर शय तय की गई कि अगर यहूद दे आपस में कोई इख्तिलाफ हो वैसी तो मसला किवें हल कीता वैसे और अगर यहूद और कह मुस्लिम दा आपस में इख्तिलाफ हो गई है तो वत केरी अथॉरिटी उन्हां दा केस सुन सी अल्लाह दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े मुसलमान ते यहूदी दा आपस दा केस है तो हुजूर सल्लल्लाहु उनके वास्ते आखिरी सनद करार दिते गए कि हुजूर उस केस को सुन सके लेकिन यहूद दे कई मसाइल हैं आपस में जेड़े उन्होंने खुद तय कर लिया हर शय तकरीबन 53 शिक्का हैं आर्टिकल्स हैं इस मुआहदे दे मिसाक़ मदीना दे जिंदे हर शिक दा ताल्लुक इन नाल है हाउ टू मेंटेन पीस और हाउ टू consolidate peace, how to ensure peace of Medina तैयबा दे अमन को किवें यकीनी बनाना
کیونکہ امن بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وسطی دی مثال بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب ملک، ایک کامیاب بستی، ایک ڈیولپنگ اور تھرائیونگ ہر حوالے دے نال ترقی کریں گی ہوئی بستی دی اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اس ترقی یافتہ اور ڈیولپ بستی دی پہلی خوبی ہے کانت آمنۃ، اس امن ہے، یہ واسطے ترقیاں۔ اگر امن نہ ہوئے جتھا لوگوں کو جان دا خطرہ ہے، مال محفوظ نہیں، عزت و آبرو محفوظ نہیں، اتھا کیڑے انسان نے ترقی کرنی ہے، انہوں نے معیشت کیا چلنی ہے، انہوں نے معاشرت اور سماج کیا چلنا ہے۔ لہذا پہلا کم امن، دوجا مطمئنتاً، جتھا امن ہوندے اتھا پیس آف مائنڈ، لوگوں کو ذہنی سکون حاصل ہوندے۔ امن نہ ہوئے پیسے کو کوئی کیا کرے سی جی وہ پتہ نہیں کہ لے کوئی میرے کو ہر شے لٹ ونجے، میرے گھر تے حملہ کرے، میری ہر شے کھس ونجے، یا خدا نہ خواستہ میری عزت اتھا محفوظ نہیں، اتھا کیڑے شخص نے پیس آف مائنڈ نہ رہنا۔ لہذا جتھا امن ہے فرمایا اتھا اطمینان ہے، مطمئن ہے، اور جتھا امن تے اطمینان قلبی ہوندے اتھا اشتہار نہیں دیونے پوندے بھی آؤ سارے کو انویسٹمنٹ کرو، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ قرآن دے ہر پاسو لوگ اپنا پیسہ تے سرمایہ چاہ کے اتھا ہی آن انویسٹ کریں دیں جتھا امن دی دولت ہے تے اطمینان دی دولت ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ باہروں انویسٹمنٹ آوے سارے ملک اشتہار دیوان دی لوڑ نہیں، صرف اپنے ملک امن کرو، خود بخود یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ دنیا جو شے نہ اسی جی سارے کو موجود رہو سی، لوگ اپنے میوے بھی چاہ گنا سن، اپنا پیسہ بھی چاہ گنا سن، اپنی انویسٹمنٹ کی ساری انڈسٹریاں بھی تھی لے سن، لیکن دو چیزاں انشور کرو، پہلی امن ہے، او دے بعد ظاہر امن دے اوتے ول بیس کریں دے اطمینان قلب اور لوگوں دا مطمئن ہونا۔ لہذا یہ چیزاں قرآن نے اساس بیان فرمائی، اور او دے بعد اللہ دا شکر۔ کفرت بنعم اللہ دے نال ہر شے برباد تھی ویندی۔ اگر اللہ دی نعمتاں دا کفر انسان کرے، نا شکری کرے، تو قرآن دے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ او دے بعد اللہ دی طرفوں بھوک دا تے خوف دا لباس پوا دیتا ویندے، لباس الجوع والخوف، یعنی بندے دا مسئلہ کوئی نہیں ہوندا تے وقت ہی آتے میں کتنی بھوکا نہیں تھی ویندے، ہر شے ہے تیرے کول تے تے کو بھوک دا ڈر کیوں کھدی ویندے۔ فرمایا اللہ دی طرفوں سزا ہوندی ہے، یعنی خوف بن کے اور بھوک دا اور نفسیاتی ہی انسان دا بخار بن کے انہوں تے مسلط ہو ویندے۔ اس واسطے کہیں بھی ترقی یافتہ ملک واسطے امن اور دو چیزیں اطمینان۔ اللہ دے سونے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے کیا میں امن واسطے یہ سارے بندوبست کی تھے۔ کئی چیزیں ہیں کہ حضور نے بھائی بنایا ہے، ایک مہاجر ایک انصاری کو، ساریاں چیزاں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے پہین فائنلی پر امن معاشرے واسطے، یعنی آپ نے انصار اور مہاجرین کو آپس ہی بھائی بنایا، جو کو مواخات تھا، بل پورے معاشرے دے یونٹس کو بھائی بنایا۔ میثاق مدینہ دی صورت تھی وقت جی میں مدینہ طیبہ دی ریاست وقت دی گئی تو مدینہ طیبہ دے باروں وقت لوگوں کو اس عملی شریک کیتا گیا، یہاں تک کہ مکہ بھی شریک ہو گیا 6 ہجری اور 9 ہجری کے بعد یمن بھی شریک ہو گیا، عیسائیاں دا جہاں قبیلے اتھا آباد ہیں وہ بھی شریک ہو گئے۔ سارے واسطے سونے دا پیغام ہے یہ انہاں دیاں خصوصاً کہ آپ دی جڑی آمد دے ایام ہیں مدینہ طیبہ آمد دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے دے امن کو انشور کرنے واسطے احکام عطا فرمائے۔ اللہ سب کو توفیق دے جتھا راندے پے گھر دے اندر ہی اللہ سب کو امن تے سکون تے محبتاں سانج کرن دی توفیق عطا فرماوے، نفرتاں مٹاون دی توفیق عطا فرماوے۔ اگر کوئی کہنے کوئی غلطی تھی وجے تو اس کو معاف کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اگر کوئی معافی منگے جا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی معافی منگی ہے تو تسا معاف نہ کیتا، فرمایا بس میرے سامنے حوض کوثر تے میرے سامنے نہ تھی وے میں ملاقات دا شرف عطا نہ کرے سا جے کہ معافی منگن والے کو بھی معاف نہ کیتا۔ اس واسطے معافی منگنی بھی جلدی چاہیے تے معاف کرنا بھی جلدی چاہیے، ایدے نال ہو جڑی نفرتاں ہیں وہ ختم ہو ویندیاں اور معاشرے امن تے محبت دا دورہ انشاءاللہ ہوگے سی۔ اللہ سب ساروں کو عمل دی توفیق شرف عطا فرماوے، اس ادارے کو اور اللہ صاحب کی مدد دے، دوسرے ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرماوے، سارے محسن اور کوئی محبت کرنے والے محبوبی تے محبی حضرت قبلہ صوفی فتح شیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو روشن تے منور فرماوے اور آپ دے فیضان اخلاص تا قیامت جاری فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔